وصال سے 3 دن پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کی سب بیویوں کو آپ کے پاس اکٹھا کیا گیا۔ جب سب بیویاں آ گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے فرمایا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر نہ چلا جاؤں؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کو قبول کرتے ہوئے ہاں کر دی۔ جب سب بیویوں نے نبی پاک کو حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے ہاں کر دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ سے اٹھا نہ گیا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر باہر صحابہ اکرام کی کافی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے ہیں تو سب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہمارے نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا اتنا پسینہ بہتا نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ میں اپنے چہرے مبارک پر بار بار پھیر رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر کلمہ جاری تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ، موت بھی اپنی سختیاں رکھتی ہے۔ حضور اکرم کی حالت کے بارے میں جس جس صحابی کو علم ہوتا گیا وہ بھاگتا بھاگتا مسجد نبوی میں آتا گیا۔ اس طرح مسجد نبوی میں کافی صحابہ کا ہجوم ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی کریم کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے کہ ہجوم کی وجہ سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی آوازیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی حالت کی وجہ سے سب صحابہ کرام پریشان ہیں۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کے پاس جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی پر آپ کو اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ آپ سے اٹھا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیں پانی ڈالنے کے بعد آپ کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہارے کے ساتھ اٹھ کر ممبر رسول پر آ گئے۔ نبی کریم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو میرے پردہ فرمانے کے بارے سے ڈر لگتا ہے۔ سب نے مل کر جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہی ڈر ہے۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ڈرو مت، میں آپ کو روز کوثر ضرور ملوں گا۔ بے شک میں روز کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے سب کی زندگی کی تنگ دستی کا فکر نہیں ہے۔ مجھ کو بس تمہاری دنیا میں رزق کی زیادہ ہونے کا فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دولت کمانے کے چکر میں ایک دوسرے سے بدتری لے جانے کی کوشش کرنے نہ لگ جاؤ، جس طرح مجھ سے پہلی قوموں کا حال تھا، جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، آپ کے ساتھ نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی پابندی کرنا اور ہر وقت نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہی بات بار بار فرماتے رہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، عورتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے معاملے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک بندے کو اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو مجھ سے چاہتا ہے کہ دنیا کو چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اللہ، میں تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کے مال سے، دولت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نبی کریم کا یہ مطلب تھا کہ میں نے اللہ کی رضا کو چن لیا۔ آپ نے اپنی امت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میرا اسلام ہر آنے والے تک پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے کے ساتھ اٹھاتے ہوئے گھر لے جایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر حضور اکرم مسواک کو لینا چاہا لیکن کمزوری کی وجہ سے لے نہ پائے۔ نبی کریم کی نظر مسواک پر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کے اشارے کو سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور اکرم کے پاس رکھ دی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کو نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا، اس کو نرم کر کے نبی کریم کے منہ مبارک میں ڈال دی تاکہ دانت مسواک سے تر رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی کریم کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی کریم کا لباب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جب فاطمہ گھر آتی تھی تو اللہ کے آخری نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی چومتے۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رونا بند ہی نہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب فاطمہ پاس آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی میں اس رات کو دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بابا نے اشارہ کیا تو فاطمہ میری بات سن۔ کان میں فرمایا، اے بیٹا میرے سب خاندان سے پہلے تم میرے پاس تشریف لاؤ گی؟ تو حضرت فاطمہ چپ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے دریافت کیا، اے فاطمہ نبی کریم نے وہ کیا بات کی تھی کہ تم رونا شروع کر دیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ بابا نے فرمایا تھا کہ میں آج رات دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیا بات تھی جس بات پر آپ مسکرانے لگی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے بابا نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہی میرے پاس آئے گی، تو اس بات پر میں چپ ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو نبی کریم نے فرمایا، اے عائشہ میرے پاس آ جاؤ۔ جب میں پاس گئی تو نبی کریم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ مجھے اعلیٰ رفافت پسند ہے، میں انبیاء، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری سمجھ میں آ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، جب جبرائیل تشریف فرما ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سچے نبی ملک الموت باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی سلام پیش کیا اور فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نبی کریم کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک روح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اللہ کی طرف لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم کی روح قبض ہو گئی، آپ کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا سر کافی بھاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی نبی کریم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ میری سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ سب پریشانی کی عالم میں رونے لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہونے والی تھی تو آپ نے حضرت جبرائیل امین سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے میرے محبوب کو یہ بات بتا دو کہ میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسوا نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ بھی حکم ہے جب قیامت آئے گی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی قبروں میں تشریف فرما ہوں گے۔ جب سب لوگ روزے قیامت جمع کیے جائیں گے تو آپ کی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سردار ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک سب امتوں پر جنت حرام قرار دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خوش ہو گیا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حسن حسین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رونے شروع ہو گئے۔ سب مسلمان غم میں ڈوب گئے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا فانی ہے۔ ناظرین کرام، ایک نہ ایک دن سب کو یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد اس دنیا میں ہمیشہ خواہش مند کیوں ہوتے ہیں؟ اس دنیا کی رنگینیوں میں دل کیوں لگا لیتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر نبی پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ہم بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم میں سے کوئی بوڑھا مر جائے گا، کوئی جوان کوئی چھوٹی ہی عمر میں چلا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔